بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم المنطق المظفر صدوم کا سبق نمبر 25 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں گے قضیہ شرطیہ کی ایک اور تقسیم کو۔ ہم نے ابتدا میں بیان کیا تھا کہ قضیہ حملیہ کے ہمارے پاس دو طرح کی تقسیمات ہیں، اور قضیہ حملیہ کی طرح ہی یہاں پر بھی ہمارے سامنے قضیہ شرطیہ کی بھی دو طرح کی تقسیمات آتی ہیں۔ کچھ تقسیمات ایسی ہیں جن کو تقسیمات مشترکہ کہا جاتا ہے، اور کچھ تقسیمات ایسی ہیں جن کو تقسیمات خاصہ کہا جاتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تقسیمات مشترکہ کا، تو اس میں ہمارے پاس چار قسمیں تھیں جس کو ہم اب تک بیان کر چکے ہیں۔ بطور خلاصہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی تقسیم اس اعتبار سے کہ جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان رابطہ ہوتا ہے، رابطہ اور ربط کے اعتبار سے ہمارے سامنے دو صورتیں ہیں، یا تو قضیہ متصل ہوتا ہے یا قضیہ منفصل ہوتا ہے۔ جہاں پر اتصال کی نسبت ہو اس کو متصلہ کا نام دیتے ہیں، جہاں پہ نسبت انفصال ہو اس کو ہم منفصلہ کا نام دیتے ہیں۔ دوسری تقسیم اس اعتبار سے کہ قضیہ کے ایجاب و سلب کے اعتبار سے، اگر قضیہ میں ایجاب کی نسبت ہو تو اسے موجبہ کا نام دیتے ہیں، اگر وہاں پہ سلب کی نسبت ہو تو اس کو سالبہ کا نام دیتے ہیں۔ تیسری نسبت ہے مقدم کے احوال و زمان کے اعتبار سے، اس میں ہمارے پاس دو قسمیں ہوتی ہیں، یا قضیہ محملہ ہوتا ہے یا قضیہ محصورہ ہوتا ہے۔ اور چوتھی جو تقسیم ہے وہ خود قضیہ محصورہ کی ہے، کہ جو قضیہ شرطیہ محصورہ اس کی چار قسمیں، یا موجبہ کلیہ ہوتا ہے، یا سالبہ کلیہ ہوتا ہے، یا موجبہ جزئیہ ہوتا ہے، یا پھر سالبہ جزئیہ ہوتا ہے۔ یہ چار طرح کی تقسیمات جو ہمارے سامنے اس طریقے سے آ جاتی ہیں۔ یہ تو بات ہوگی تقسیمات مشترکہ کی، جس کو اب تک ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے تقسیمات خاصہ کو بیان کرتے ہیں، وہ تقسیمات جو فقط اور فقط خاص ہیں اس کی قسموں کے ساتھ، مثلا فقط متصلہ کے ساتھ خاص ہیں، فقط اور فقط منفصلہ کے ساتھ ہیں۔ جو خاص قسمیں فقط ہم ان کو یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہمارے پاس تقریباً 3 طرح کی تقسیمات ہیں جن کو ہم قضیہ شرطیہ کی تقسیمات خاصہ کہہ سکتے ہیں، اور وہ 3 اس اعتبار سے کہ ان میں سے جو ایک تقسیم ہے وہ قضیہ متصلہ کی ہے، اور جو باقی 2 تقسیمات ہیں وہ قضیہ منفصلہ کی۔ ان تینوں تقسیمات کو ہم انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں جو ہم نے کہا تھا قضیہ شرطیہ متصلہ کی ایک تقسیم ہے، پہلے اس کو بیان کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ منفصلہ کی دونوں تقسیمات کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ فرماتے شرطیہ متصلہ اتصال کی طبیعت اور نوع کے اعتبار سے 2 قسمیں رکھتا ہے۔ کون کون سی؟ یا قضیہ لزومیہ ہوتا ہے یا قضیہ اتفاقیہ ہوتا ہے۔ کیا مراد؟ فرماتے ہیں متصلہ لزومیہ سے مراد وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہے کہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان اتصال حقیقی اور اتصال واقعی ہو، یعنی جہاں پہ حقیقت اور واقعیت کے اعتبار سے مقدم اور تالی کے درمیان اتصال پایا جاتا ہو، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوں، کہ جس اتصال کی وجہ سے ہمارے سامنے مقدم اور تالی کے درمیان ایک ملازمہ عقلیہ قائم ہو جائے۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی جب ہم ایک لفظ کو بولیں گے تو عقلی اعتبار سے دوسرا ہمارے ذہن میں آ جائے گا، مقدم کو بولیں گے تو تالی ذہن میں آ جائے گا، اگر تالی کو بولیں گے تو مقدم ہمارے ذہن میں آ جائے گا۔ فرماتے اس طرح کا ملازمہ عقلیہ ان کے درمیان قائم ہو جائے کہ جس کی بنا پر ہم کہہ سکیں کہ ان کے درمیان اتصال حقیقی اور اتصال واقعی پایا جاتا ہے۔ فرماتے اس اعتبار سے دیکھیں تو قضیہ لزومیہ متصلہ کی ممکنہ 4 صورتیں یہاں پر بن سکتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی صورت یہ ہے کہ جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان علاقہ علیت پایا جاتا ہو، یعنی ان میں علیت کا تعلق پایا جاتا ہو۔ کیا مراد؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جو ان میں سے مقدم ہوگا وہ علت ہوگا، اور جو اس کی تالی ہوگی وہ معلول ہوگی۔ تالی معلول اور اس کا مقدم کیا ہوگا؟ علت ہوگا۔ اور آپ یہ بات جانتے کہ علت کبھی بھی اپنے معلول سے تخلف نہیں کر سکتی، اس سے خلاف ورزی نہیں کر سکتی۔ جہاں پہ معلول ہوگا تو اس کی علت بھی موجود ہوگی۔ یہ ہوگی پہلی صورت علاقہ علیت کی۔ دوسری ممکنہ صورت یہ ہے کہ جہاں پر ان کے درمیان علاقہ معلولیت پایا جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان میں سے جو مقدم ہے وہ معلول بن رہا ہو، اور جو تالی ہے وہ اس کی علت بن رہی ہو۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ جب معلول ہوگا تو اس کی علت موجود ہوگی، اور جب علت موجود نہیں ہوگی تو پھر اس کا معلول بھی وہاں پر موجود نہیں ہوگا۔ یہ ہو گئی دوسری صورت۔
تیسری صورت کیا ہے؟ علاقہ تلازم پایا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ مقدم اور تالی میں سے کوئی بھی علت نہ ہو ایک دوسرے کے لیے، بلکہ مقدم اور تالی دونوں حقیقت میں ایک تیسری چیز کے لیے معلول بن رہے ہوں، اور دونوں میں ملازمہ پایا جاتا ہے، لیکن نہ تو مقدم تالی کے لیے علت ہو اور نہ ہی تالی مقدم کے لیے علت ہو، بلکہ ایک تیسری چیز کے لیے، تیسری علت کے لیے دونوں معلول بن رہے ہوں۔ یہ ہو گیا علاقہ تلازم۔ اور چوتھی صورت ہے علاقہ تضعیف۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کہ مقدم اور تالی دونوں ایک ساتھ معلوم ہو، یعنی کیا مطلب؟ یعنی دونوں تعقل میں آ جائے، دونوں انسان کی عقل میں آ جائے۔ اگر مقدم کا تصور کیا جائے تو تالی ذہن میں آ جائے، اگر تالی کا تصور کیا جائے تو مقدم ذہن میں آ جائے۔ ان چار صورتوں کی مصنف جو مثالیں بیان کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ عبارت میں ہی تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ یہ تو بات ہوگی قضیہ شرطیہ متصلہ لزومیہ۔ اب ہم بیان کرنے جا رہے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ اتفاقیہ، جو اس کی دوسری قسم ہے۔ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ قضیہ ہے کہ جس میں صرف مقدم اور تالی کے درمیان اتصال کو بیان کیا جائے، جبکہ حقیقت میں ان کے درمیان ملازمہ اور تعلق حقیقی موجود نہ ہو۔ یعنی حقیقی اعتبار سے وہاں پہ ان میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، فقط ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک طرف سے مقدم کو اٹھایا، دوسری طرف سے تالی کو اٹھایا، دونوں کو اٹھا کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، یعنی دونوں میں اتصال قائم کر دیتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ان میں اتصال اور تعلق نہیں پایا جاتا۔ تعلق سے ہماری مراد کیا ہے؟ فرماتے وہی جو ہم نے چار صورتیں بیان کی، یا علاقہ علیت ہوگا، یا علاقہ معلولیت ہوگا، یا علاقہ تلازم ہوگا، یا علاقہ تضعیف ہوگا۔ فرماتے ان چار صورتوں میں سے کوئی بھی صورت یہاں پر موجود نہ ہو، بلکہ فقط اور فقط یہاں پہ خیالی اور ذہنی طور پر ایک قضیہ دوسرے قضیے کے ساتھ متصل ہو۔ مثال جیسے کلما جاء زید فإن المدرس قد سبق شروعہ فی الدرس، کے زید کلاس میں آتا ہے تو جو مدرس ہوتا ہے، جو درس پڑھانے والا ہوتا ہے، وہ پہلے سے ہی درس کو شروع کر چکا ہوتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کے درس شروع کرنے میں اور زید کے آنے میں حقیقی اعتبار سے کوئی ملازمہ نہیں پایا جاتا، کوئی علیت و معلولیت کا تعلق نہیں پایا جاتا، بلکہ یہ فقط اور فقط اتفاق ہے۔ اسی اعتبار سے ہم اس کو ایک قضیہ اتفاقیہ کا نام دیا۔ فرماتے فقط اتفاق ہے کہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ زید تبھی کلاس میں آتا ہے جبکہ پہلے سے درس شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ فرماتے کہ چونکہ یہاں پہ اتفاق پایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم اس کو قضیہ اتفاقیہ کا نام دیں گے، اور جہاں پہ اس طرح کا لزوم نہیں پایا جاتا جو ہم نے چار صورتیں بیان کی تھی، کہ جہاں پر ان میں حقیقی اور واقعی اعتبار سے اتصال پایا جاتا ہو، بلکہ یہ فقط اور فقط خیالی اور ذہنی ہے، کہ جس کی وجہ سے بعض افراد تصور کرتے ہیں کہ مقدم اور تالی کے درمیان یہاں پر تلازم اور ملازمہ پایا جاتا ہے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل۔ آخر میں مصنف ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہمارے سامنے ایک قضیہ اتفاقیہ ہو، لیکن اس کا بار بار تکرار ہونے کی وجہ سے بعض افراد اس کو قضیہ لزومیہ تصور کر لیں، یعنی اتنی بار تکرار ہوا کہ انسان کی عادت یہ بن گئی، انسان کہتا ہے کہ جب کبھی بھی مقدم آتا ہے تو اس کا تالی آ جاتا ہے، یا جب کبھی بھی تالی واقع ہوتی تو ہر حال میں اس کا مقدم آ جاتا ہے۔ یعنی ہوتا تو قضیہ اتفاقیہ ہے، لیکن بعض افراد اس کو بار بار تکرار کی وجہ سے قضیہ لزومیہ تصور کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن مصنف فرماتے اگر یہاں پہ تھوڑا سا دقت نظر سے کام لیا جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ لزومیہ اور اتفاقیہ میں کون سا بنیادی فرق پایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان دونوں میں تمیز کی جا سکتی ہے۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ تقسیمات و شرطیت الاخری، مطلب قضیہ شرطیہ کی دوسری تقسیمات۔ اخری کیوں کہا؟ اس لیے کہ ہم نے پہلے بھی کچھ تقسیمات بیان کی تھی جن کو ہم نے تقسیمات مشترکہ کا نام دیا تھا، یہ ساری کی ساری تقسیمات خاصہ ہیں۔ تقدم ان شرطیۃ تنقسم باعتبار نسبتها الی متصلۃ و منفصلہ، مطلب بات پہلے بیان ہو چکی ہے کہ قضیہ شرطیہ نسبت کے اعتبار سے متصلہ اور منفصلہ میں تقسیم ہوتا ہے، جو پہلی تقسیم مشترک جو ہم نے پہلے بیان کی، و باعتبار الکیف الی موجبۃ و سالبہ، اور کیفیت کے اعتبار سے یعنی ایجاب و سلب کے اعتبار سے یہ موجبہ اور سالبہ میں تقسیم ہوتا ہے، یہ دوسری تقسیم مشترکہ۔ و باعتبار الاحوال والازمان الی شخصیت و محملۃ و محصورہ، اور فرماتے احوال و ازمان کے اعتبار سے یہ قضیہ شخصیہ، قضیہ محملہ اور قضیہ محصورہ میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ تیسری تقسیم اور چوتھی تقسیم اسی قضیہ محصورہ کی، والمحصورۃ الی کلیۃ و جزئیہ، قضیہ محصورہ کلی اور جزئی میں تقسیم ہوتا ہے۔
ہے جس کو ہم نے محصورات اربعہ کا نام دیا تھا، موجب کلیہ، سالب کلیہ، موجب جزئیہ اور سالب جزئیہ۔ فرماتے یہ تو تقدمہ سے لے کے یہاں تک کی بات کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جو ہم نے تقسیمات بیان کی تو ساری کی ساری وہ تھی جو پہلے تقسیمات بیان ہو چکی تھی، جن کو ہم نے تقسیمات مشترکہ کا نام دیا تھا۔ البتہ یہاں پہ ہم کوئی اور تقسیمات بیان کرنے جا رہے ہیں۔ وقت بقیہ تقسیم کل من المتصلۃ والمنفصلۃ الی اقسامها، البتہ فرماتے ہیں کہ قضیہ متصلہ کی بھی اور قضیہ منفصلہ کی ابھی کچھ اقسام رہتی ہیں کہ جن کو یہاں پہ ہم بیان کرنا جا رہے ہیں۔ البتہ ان میں سے ایک تقسیم قضیہ متصلہ کی ہے اور ان میں سے باقی جو دو تقسیم انشاءاللہ آگے آ جائیں گی وہ دو تقسیمات قضیہ منفصلہ کی ہے۔ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں قضیہ متصلہ کی تقسیم کو، اللزومیۃ والاتفاقیہ۔ تنقسم المتصلۃ باعتبار طبیعت الاتصال بین المقدم والتالی الی لزومیۃ و اتفاقیہ۔ اتصال کی طبیعت کے اعتبار سے کون سا اتصال؟ جو مقدم اور تالی کے مابین پایا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں مقدم اور تالی کے درمیان جو اتصال پایا جاتا ہے اس کی طبیعت کے اعتبار سے قضیہ متصلہ کی دو قسمیں ہیں، یا وہ لزومیہ ہوتا ہے یا وہ اتفاقیہ ہوتا ہے۔ لزومیہ کیا ہوتا ہے؟ الاول اللزومیۃ وہی التی بین طرفیہا اتصال حقیقی، فرماتے ہیں وہ قضیہ کہ جس میں طرفین قضیہ کے درمیان، طرفین سے مراد کیا یعنی مقدم اور تالی، کہ جہاں پر مقدم اور تالی کے درمیان اتصال حقیقی پایا جاتا ہو۔ اور اتصال حقیقی کیوں ہے؟ فرماتے ہیں اتصال کے ہمارے پاس چار صورتیں ہیں، ان چار صورتوں مصنف جو ہے وہ یہاں پہ خلاصہ کے طور پہ بیان کر رہے ہیں۔ علاقۃ توجب استلزام احدہما للآخر، فرماتے ہیں ان کے درمیان ایسا تعلق اور ایسا ملازمہ عقلیہ پایا جاتا ہو کہ جس کی وجہ سے ایک حصہ اور اس کی ایک طرف جو ہے وہ دوسری طرف کے لیے لازمی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح؟ بأن یکون احدہما علۃ للآخر، دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسرے کے لیے علت بن رہا ہو۔ یہ کیا ہے حقیقت میں؟ اس کے اندر پہلی اور دوسری صورت دونوں آ جائیں گی، یعنی کیا مطلب؟ مقدم تالی کے لیے علت بنے وہ بھی اس میں آ جائے گا اور تالی مقدم کے لیے علت بنے وہ بھی اس میں آ جائے گا۔ یہ ہوگی پہلی دو صورتیں۔ او یکونا معلولین لعلت واحدہ، یا یہ دونوں مل کر کیا بن رہے ہوں؟ کسی ایک علت کے لیے معلول بن رہے ہو، یا وہ تلازم کی صورت میں ہو یا وہ تضاعف کی صورت میں ہو۔ فرماتے ہیں کہ تیسری اور چوتھی صورت اس کے اندر آ جائے گی۔ فرماتے ہیں یہ جو تعلق مقدم اور تالی کے مابین پایا جاتا ہے یا وہ علت و معلول کا ہو یا وہ تلازم اور تضاعف کا ہو۔ مثال فرماتے ہیں نحو اذا سخن الماء فإنه يتمدد، فرماتے ہیں پانی جب گرم ہوتا ہے تو وہ پھیلتا ہے، اس میں تمدد آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر والمقدم علت للتالی، یہاں پہ جو مقدم ہے وہ تالی کے لیے علت بن رہا ہے، یعنی پانی کے پھیلنے کی علت کیا ہے؟ اس کا گرم ہونا۔ تو گویا کہ جو مقدم ہے وہ تالی کے لیے علت بن رہا ہے۔ یہ ہوگی پہلی مثال۔ وَنَحْوُ إِذَا تَمَدَّدَ الْمَاءُ فَإِنَّهُ سَاخِنٌ، جب کبھی بھی پانی پھیل رہا ہوگا تو گویا کہ وہ گرم ہوا ہوگا۔ اب فرماتے ہیں آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ وَالتَّالِي عِلَّةٌ لِلْمُقَدَّم، یہاں پہ جو تالی ہے فَإِنَّهُ سَاخِنٌ، یہ اِذَا تَمَدَّدَ الْمَاء مقدم کے لیے علت بن رہا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی پانی اگر گرم ہو رہا ہے تو اس کی علت کیا ہے؟ علت یہ ہے فَإِنَّهُ سَاخِنٌ، اس لیے کہ وہ گرم ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ جو تالی ہے وہ مقدم کے لیے علت بن رہا ہے، بعکس الاول، یہ پہلی صورت کے برعکس ہے۔ پہلی صورت میں کیا تھا کہ مقدم تالی کے لیے علت تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ جو تالی ہے وہ مقدم کے لیے علت بن رہی ہے۔ دو مثالیں۔ تیسری مثال نحو اذا غلی الماء فإنه يتمدد، جب پانی میں غلیان آ جائے تو گویا کہ وہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے وفیہ الطرفان معلولان لعلت واحدہ، یہاں پر نہ تو مقدم تالی کے لیے علت بن رہا ہے اور نہ ہی تالی مقدم کے لیے علت بنے، بلکہ یہ دونوں چیزیں آپس میں مل کر کیا بن رہی ہیں؟ ایک تیسری علت کے لیے معلول بن رہی ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی پانی میں غلیان آنا اور پانی کا پھیلنا، دونوں کی علت یہ ہے کہ پانی کا گرم ہونا۔ پانی جب گرم ہوگا تو اس میں شدت بھی آئے گی، اس میں غلیان بھی آئے گا۔ پانی جب گرم ہوگا تو اس میں تمدد بھی آئے گا۔ تو گویا کہ تمدد کا آنا اور پانی میں غلیان آنا دونوں کی علت کیا ہے؟ ایک تیسری چیز ہے جو کہ پانی کا گرم ہونا۔ لأن الغلیان والتمدد معلولان للسخونۃ الی درجۃ معینہ، اس لیے کہ پانی میں غلیان آنا اور پانی کا پھیلنا حقیقت میں یہ دونوں معلول بنتے ہیں کہ جب یہ معین درجے تک، ایک معین جیسے 100 ڈگری تک جب پانی پہنچ جائے اور جب یہ 100 ڈگری تک گرم ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ اس میں غلیان بھی آتا ہے اور اس میں تمدد بھی آ جاتا ہے۔ یہ ہوگی مثالیں قضیہ لزومیہ کی، جس میں ہم نے چاروں کی چاروں صورتوں کو بیان کر دیا۔ آسانی فرماتے دوسری قسم کیا ہے؟ الاتفاقیہ، تو قضیہ متصلہ اتفاقیہ، وہی التی لیس بین طرفیہا اتصال حقیقی، فرماتے وہ قضیہ کہ جس
جس میں اس کی اطراف کے درمیان اتصال حقیقی نہ پایا جاتا ہو۔ کیوں؟ لعدم العلاقۃ التي توجب الملازمہ، اس لیے کہ ان کے درمیان اصلا کوئی تعلق اور واسطہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں ملازمہ عقلیہ حاصل ہو، جیسا کہ ہم نے لزومیہ میں بیان کیا تھا۔ فرماتے ہیں جس طرح وہ 4 صورتیں وہاں پر موجود تھیں، ان میں سے کوئی بھی ایک صورت یہاں پر موجود نہ جس کے تحت مقدم اور تالی کے درمیان کوئی تعلق قائم ہو سکے، چونکہ ایسی صورتحال نہیں ہے، لہذا یہاں پر اتصال حقیقی بھی نہیں ہوگا۔ البتہ وَلَكِنَّهُ يَتَّفِقُ حصول التالی عند حصول المقدم، البتہ یہاں پر فقط ایک کام ہوتا ہے کہ اتفاقی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی مقدم حاصل ہو جائے تو اس کی تالی بھی حاصل ہو جاتی ہے، البتہ فقط اتفاق کی صورت میں ہوتا ہے، لزوم کی صورت میں نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر ہم اس قضیے کو قضیہ اتفاقیہ کا نام دیتے ہیں۔ کمالو اتفق ان محمد الطالب لا يحضر الدرس الا بعد شروع الدرس، جیسا کہ طالب علم جس کا نام محمد ہے، فرماتے ہیں وہ درس میں حاضر نہیں ہوتا مگر کب؟ جب کلاس پہلے سے شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں اب اگر اس مثال کو ہم قضیہ شرطیہ اتفاقیہ میں پیش کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ فَتُؤَلَّفُ هذه القضية الشرطية كلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس، کہ جب کبھی محمد کلاس میں آتا ہے تو مدرس پہلے سے ہی درس شروع کر چکا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں آپ نے یہاں پہ غور کیا ہوگا کہ لیس ہنا ایت علاقۃ بین مجیء محمد و سب کے شروع درس، کے درس کے شروع کرنے میں اور محمد کے آنے میں اصلاً یہاں پہ کوئی تعلق واسطہ ہے ہی نہیں، کوئی ان کے درمیان ملازمہ عقلیہ نہیں پایا جاتا کہ جس کی بنا پر ہم کہیں کہ ہر حال میں ایسا ہی ہوگا کہ محمد تبھی آئے گا جب درس پہلے سے شروع ہو چکا ہوگا۔ فرماتے ہیں بلکہ یہ لزوم نہیں پایا جاتا ان کے درمیان، وَإِنَّمَا ذَلِكَ بِمَحْضِ صِدْفَةِ الْمُتَكَرِّرَةِ، یہ فقط اور فقط تکرار کی صورت میں اتفاق حاصل ہو رہا ہے، اس کو آپ لزوم کا نام نہیں دے سکتے۔ آخر میں مصنف ایک نقطہ بیان کرتے ہیں اسی قضیہ اتفاقیہ سے متعلق، فرماتے ہیں وَمَن لَمْ يَتَنَوَّرْ بِنُورِ الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ كَثِيرًا مَا يَقَعُ فِي الْغَلَطِ، فرماتے ہیں وہ افراد کے جن کا دل نور علم اور نور معرفت کے ساتھ منور نہیں ہے، اکثر اوقات جو اس طرح کی غلطی واقع کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں فَيَظُنُّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الاتفاقیات أَنَّهَا قضايا لزومیہ لمجرد تکرر المصادفہ، اور اس بات کا گمان کرتے ہیں کہ اکثر جو قضاء اتفاقیہ ہیں ان میں فقط اور فقط تکرار کو دیکھتے ہیں، اور جیسے بار بار تکرار ہوتا ہے اس تکرار کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں کہ یہ قضیہ اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ اس کے لزومیہ ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ قضیہ شرطیہ کی 2 طرح کی تقسیمات ہیں، یا مشترکہ تقسیمات یا تقسیمات خاصہ۔ تقسیمات مشترکہ 4 ہیں، یا متصلہ منفصلہ، یا موجبہ و سالبہ، محملہ معصورہ اور معصورات اربع۔ تقسیمات خاصہ 3 ہیں کہ جن میں سے ایک تقسیم قضیہ متصلہ کی، جبکہ 2 تقسیمات قضیہ منفصلہ کی ہیں۔ قضیہ متصلہ کی 2 قسمیں، یا وہ لزومیہ ہوتا ہے یا وہ اتفاقیہ ہوتا ہے۔ قضیہ لزومیہ وہ قضیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان اتصال حقیقی اور اتصال واقعی ہو۔ اتصال میں 4 صورتیں ممکن ہیں، یا ان میں علاقہ علیت ہوگا، یا معلولیت ہوگا، یا علاقہ تلازم ہوگا، یا علاقہ تضایف ہوگا۔ اور قضیہ اتفاقیہ سے مراد وہ قضیہ جس میں مقدم اور تالی کے درمیان اتصال حقیقی اور واقعی نہ ہو بلکہ فقط اور فقط اتفاقی صورت میں پیش آ جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔